پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سوال و جواب 2 نمبر کی ایکسرسائز سوچیے اور بتائیے، یہ ایکسرسائز ہم لوگوں نے کی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے تحریری مشق۔ یہ ایکسرسائز آپ کو بک میں ہی کرنی ہے۔ تحریری مشق، جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر کس ملک کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر ہندوستان کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر کس ملک کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ شاعر ہندوستان کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر نے دوسرے شعر میں گلستہ کسے کہا ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر نے دوسرے شعر میں ہندوستان کو گلستہ کہا ہے۔ شاعر نے دوسرے شعر میں ہندوستان کو گلستہ کہا ہے۔ سوال نمبر 3 جی میں، مٹی کو زر دیا ہے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے مٹی کو زر بنا دیا ہے سے شاعر کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اے خدا، تیری ہی ذات ایسی ہے جس نے مٹی سے سونا بنا دیا، یعنی تو ہی مٹی سے اناج اگاتا ہے۔ مٹی کو زر بنا دیا سے شاعر کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اے خدا، تیری ہی ذات ایسی ہے جس نے مٹی سے سونا بنا دیا، یعنی تو ہی مٹی سے اناج اگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 دال والا، ہمدوش آسماں ہے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمدوش آسماں کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا، پہاڑوں کو تو نے اپنی قدرت سے ایسا بنایا ہے کہ وہ بلند مقام پر ہے، یعنی اونچے اونچے ہیں۔ ہمدوش آسماں کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا، پہاڑوں کو تو نے اپنی قدرت سے ایسا بنایا ہے کہ وہ بلند مقام پر ہیں، یعنی اونچے اونچے ہیں۔ 5واں ہے والا، شاعر کے وطن کو جنت سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ ہونا چاہیے کہ شاعر نے وطن کو جنت سے تشبیہ کیوں دی ہے نا؟ شاعر نے، اس کا جواب ہے شاعر نے وطن کو جنت سے تشبیہ اس لیے دیا ہے کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا ہندوستان جنت کی طرح خوبصورت ہے۔ شاعر نے وطن کو جنت سے تشبیہ اس لیے دیا ہے کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا ہندوستان جنت کی طرح خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھے بند کی تشریح لکھیے۔ چوتھے بند کی تشریح یہ ہے کہ اے خدا، پہاڑ کتنا بلند بلند تو نے بنایا ہے، عجیب عجیب خلقت ہے تیری ایسی زمیں کہاں ہے۔ چوتھے بند کی تشریح یہ ہے کہ اے خدا، پہاڑ کتنا بلند بلند تو نے بنایا ہے، عجیب عجیب خلقت ہے تیری ایسی زمیں کہاں ہے۔ آپ یہ تمام سوال و جواب بک میں کریے اور فوٹو کلک کر کے ہمیں سینڈ کریے۔